نسیم کی طرح آوارہ ہو گیا تھا، مگر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لذت نظارہ کو محسوس کرنے اور حسن مطلق کو دیکھنے کی آرزو پوری ہو گئی۔ تم تو مسافروں کی طرح اپنے وطن میں رہ رہے ہو، راستے کو مشکل سمجھ کر آگے بڑھنے سے ڈر رہے ہو۔ علامہ، اچھا تم بہت غور سے پڑھتے ہو۔ آپ نے کہا، تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا۔ علامہ میر پہلے کہہ چکے ہیں، دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا۔ اب بات کرنا ہے اقبال پہ۔ اقبال جو تھے وہ ایک درد مند شاعر۔ آپ اقبال کی خودی، مسلمان بچوں کے لیے نظمیں، ان پہ مت جائیں۔ صرف اقبال کی بال درخت اور بال جبریل، دو کتابیں آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے، ان کو روزانہ پڑھیں گے۔ کیا کیا چیزیں ان میں۔ میں انٹرویو کرتا ہوں ہمیشہ بہت سے بڑے ہوئے لوگوں کا، تو اقبال کا میں نے انٹرویو کیا تھا۔ ریکارڈنگ میں ابھی کچھ دیر ہے، جب تک ہم کچھ بات کر لیں۔ علامہ پوچھیے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ ہم آج کل جس حال میں ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنماؤں کا قصور ہے انور۔ کس طرح؟ رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے جب غلط راستہ دکھانے لگے تو ملک اور قوم کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ علامہ، رہنما تو عوام چنتے ہیں، اس میں رہنما کا کیا قصور؟ کسی کا قصور نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ میری تو پڑھے لکھوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تعلیم کا فائدہ دوسروں تک پہنچائے۔ کس طرح علامہ؟ جس طرح خوشبو غنچے کے سینے سے نکل کر ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ 76 برس ہو گئے، مگر یوں لگتا ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہ کر بھی قید ہیں۔ ہم نے تو اس سرزمین کو باغ سمجھا تھا، مگر یہ تو قفس نکلا علامہ۔ بیٹا، پنجرے سے رہائی کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ایسا لگتا ہے تم لوگ تھک گئے ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو باز نسیم کی طرح آوارہ ہو گیا تھا، مگر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لذت نظارہ کو محسوس کرنے اور حسن مطلق کو دیکھنے کی آرزو پوری ہو گئی۔ تم تو مسافروں کی طرح اپنے وطن میں رہ رہے ہو، راستے کو مشکل سمجھ کر آگے بڑھنے سے ڈر رہے ہو۔ میں تو اس مسافر کی ہمت کا مرید ہوں جس نے اس راستے پر پاؤں نہیں رکھا، جس میں پہاڑ، دریا اور بیابان نہیں ہے۔ مشکلات سے مقابلہ کرنا تو انور مقصود اصل زندگی ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ نے روح اقبال پڑھی ہو۔ شاعری سے ہٹ کر بات کریں، یہ بتائیں ہم کیا کریں؟ اب تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تہذیب و تمدن کے پیالے میں، تہذیب و تمدن کے پیالے جب پیمانوں کی طرح ٹوٹنے لگے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ برسوں ہو گئے علامہ، کوئی اچھی بات سننے میں نہیں آئی۔ مجھے تو یہاں ہر بات اچھی بات صبح کے تارے کی طرح لگتی ہے، وہ تیزی سے گزر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ بیدار ہونے نہیں چاہتے۔ اب اپنی شاعری میں چمن کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے آپ نے۔ مجھے تو یہ سرزمین اب بھی چمن دکھائی دے رہی ہے، مگر اس چمن میں کوئی ساتھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ بہار پہنچ گئی ہے مگر کوئی پھول ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ چمن کی مٹی سے بہت لگاؤ تھا آپ کو۔ بات یہ ہے، چمن کی مٹی کائنات کے راز کھول دیتی ہے۔ چمن میں ہر غنچے کی قبا کو صبا تار تار کر دیتی ہے اور ایک جھونکا اسے پھول بنا دیتا ہے۔ یہاں صبا تو چمن میں داخل ہونے کو تیار کھڑی ہے، مگر غنچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس آدمی نے اس سرزمین کا خواب دیکھا، اس کا دل بجھا ہوا ہے سر۔ چلیں اب ہم ریکارڈنگ کریں کچھ؟ جی کرو۔ پہلے چلیں یہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں، شاعری کے بارے میں کچھ تو بتا دیں۔ میں کیا بتاؤں؟ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستانی۔ السلام علیکم۔ جیتے رہیے انور مقصود۔ میرے پاس پہلے بھی وقت کم تھا اور آج اور کم ہو گیا ہے۔
پھر یوں کرتے ہیں، آپ کے فلسفہ تمدن انسان کامل، قصہ آدم و مقاصد آفرینی پر گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ وہ شاعری تو میں مانتا نہیں. تو کیا صرف سیالکوٹ پہ بات کرو گے؟ نہیں، آپ کی شاعری پہ بات کریں گے. مگر میرے پڑھنے والے تو سمجھتے ہیں وہی میری شاعری ہے. آپ کی شاعری ہے علامہ، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت ہوئے حبوں کی جستجو. یہ علامہ کا بہت بڑا شعر ہے، یہ ساری شاعری ہے ان کی. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت ہوئے حبوں کی جستجو. انور مقصود، بہت سے لوگ کہتے ہیں اقبال کی شاعری روحانی اور اخلاقی مقاصد سے بھری ہوئی ہے. نہیں علامہ، میں نہیں مانتا. آپ کی تمام شاعری ایک درد مند دل رکھنے والے کی شاعری ہے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام. میاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اگر پڑھنے والے غور سے پڑھیں تو میری شاعری میں مسرت و غم، آرزوؤں کی کشمکش، حسرتیں، قوموں کا عروج و زوال، یہی تو میری شاعری ہے. علامہ اپنی صدی کا سب سے بڑا شاعر، غیر ممالک میں بھی شہرت پائی، دنیا گھوم لی، سب کچھ کرنے کے بعد کیا پایا؟ انور مقصود، یہ جہاں جب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. علامہ نے کہا دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں. یہ جہاں جب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. پنجاب کا شہر سیالکوٹ جہاں پیدا ہوئے، والدین نے نام رکھا اقبال. آپ کی پہلی نظم 1901 مخزن میں چھپی، ہمالا. غزلیں تو 1893 سے چھپنا شروع ہو چکی تھیں. انور مقصود، میں نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ ہمالا مخزن میں نہ چھپے. میں اس نظم کو اتنا اونچا نہیں سمجھ رہا تھا جتنا ہمالا تھا. مگر ہمالا نے آپ کے نام کو اور بلند کر دیا. اپنے استاد مولوی میر حسن صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اتنی شہرت پانے کے بعد، اتنی شاعری کرنے کے بعد بھی میں ان کا قرض نہیں چکا سکا. طالب علم پڑھانے والے کا قرض زندگی بھر نہیں چکا سکتا. یہ بات آپ دھیان میں رکھیے گا. یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی لائن ان کی ڈائری میں کہ جو پڑھاتے ہیں ان کا قرض آپ زندگی بھر نہیں چکا سکتے. اتنی شہرت پانے کے بعد، اتنی شاعری کرنے کے بعد بھی ان کا قرض نہیں چکا سکا. وہ میرے لیے تپتی دھوپ میں ایک سائے کی طرح تھے. فارسی، اردو، عربی سب ان سے سیکھی. داغ بھی تو آپ کے استاد تھے. صرف خط و کتابت کے ذریعے ان سے شاگردی کی نسبت پیدا کی. داغ پر آپ کی نظم بہت اچھی ہے. اس کا آخری ہے، ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے، گلچی کا دنیا سے سفر. انور مقصود، غزل کا مطلع ہی غزل کی جان ہوتا ہے، اور داغ کو اس میں کمال حاصل تھا. وہ بہت بڑے شاعر تھے. علامہ، یہ سوال میں میر اور غالب دونوں سے کیا تھا کہ آپ سے بھی کر رہا ہوں. ایک صدی کا سب سے بڑا شاعر ہونا کیسا لگتا ہے؟ میں نے کبھی نمبر 1 ہونے کے لیے شاعری نہیں کی. جن لوگوں کے لیے میں چاہتا تھا نمبر 1 ہو جائیں یا پھر 1 ہو جائیں، اپنے لیے نمبر 1 میں نے کبھی نہیں کہا. اس وقت میں اس شاعری کی بات نہیں کرنا چاہتا. آپ ایک مصور تھے. ہر شعر ایک تصویر، اسے دیکھو یا پڑھو. ایک آرزو، جگنو، التجائے مسافر، کوشش ناتمام، 2 ستارے، خضر راہ، مسجد قرطبہ، عبد الرحمن کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخت، ذوق و شوق، ساقی نما، اور آپ کی لاتعداد غزلیں. تم میری شاعری پڑھنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو؟ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے انتظار میں ہوں. شجر سے پیوستہ ہوں مگر باہر آ کے نہیں دے رہی ہے. صورت ریگ بعد یہ میرے غموں کا کیا حساب، درد کی داستان نہ چھیڑ، دستے کرم دراز کر. آج ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ نے سوچا تھا. کوئی اور بات کرو. مجھے غالب نے بتایا تھا تم ہر بات میں مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے ہو. میں نے آپ سے پہلے مرزا سے گفتگو کی تھی. ایک بات بتائیں، میں آپ کی شاعری میں غالب قدم قدم پہ نظر آ جاتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی فارسی شاعری میں، جبکہ داغ آپ کے استاد تھے. قدم قدم پر نہیں انور مقصود، ٹھہرتے ٹھہرتے. غالب کی شاعری اگر کسی نے پڑھی ہو تو پھر اس کے سائے سے نکلنا کسی بھی
انسان کے لیے مشکل ہے. اتنی اچھی شاعری کرنے کے بعد آپ نے مزاحیہ شاعری کی، اسی کیا ضرورت تھی؟ تم کو مزاحیہ شاعری پسند نہیں آئی؟ نہیں. چلو دوسرا آدمی ملا جس کو میری مزاحیہ شاعری پسند نہیں آئی. اللہ پہلا کون تھا؟ میں خود تھا. پھر لکھی کیوں؟ ایسے لوگوں کے لیے جن کو میری سنجیدہ شاعری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. علامہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب اس ملک کے پڑھے لکھے نوجوانوں نے آپ کو پڑھنا شروع کیا ہے. اس سلسلے میں ہم اقبال اکیڈمی لاہور کے ممنون ہیں. آپ کے بارے میں یہ اکیڈمی بہت کام کر رہی ہے اور بہت سی کتابیں شائع کر رہی ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے بارے میں مل جاتی ہے. انور مقصود، ہر گھر میں میری کوئی نہ کوئی کتاب مل جاتی ہے. یہ سن کر خوشی تو ہوئی، مگر زیادہ خوشی یہ سن کر ہوئی کہ اب تمہارے وطن میں گھر ہیں. یہ آپ خود پنجاب کے تھے، پھر آپ کا ایک شعر، آپ نے 4 مصرے لکھے ہیں پنجابی مسلمان کے نام سے. بیگانہ نہیں ذوق شہادت سے وہ، لیکن مرنے کی ملے فیس تو مرتا ہے بہت جلد. مرنے کی ملے فیس تو مرتا ہے بہت جلد. میرے پاس وقت کم ہے اور مہینوں گزر جائیں گے، اس سوال کا جواب مکمل نہیں ہوگا. آپ سے بات کر کے مجھے ایسا لگا جیسے ہمالیہ سے بات کر رہا ہوں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ مقصود وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نوازی. اقبال، میری ایک نظم تھی انور. ایک شام حیدربرگ دریائے نیگر کے کنارے. اللہ مجھے یاد ہے وہ. اچھا میں بھول گیا ہوں، تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا چھوٹی سی نظم ہے، بہت اچھی ہے. میں خود پینٹر ہوں، میں پینٹ کرتا ہوں علامہ. 60 برس سے تصویریں بنا رہا ہوں. آپ کی ساری شاعری پینٹنگ ہی ہوتی ہے. خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی. وادی کے نوا فروش خاموش، کوثر کے سبز پوش خاموش. فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے. کچھ ایسا سکوت کا حسن ہے، نیگر کا خرام بھی سکون ہے. نیگر دریا تھا. تاروں کا خاموش کارواں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے. خاموش ہے کوہ دشت و دریا، قدرت ہے مراقبے میں گویا. اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا. یہ اقبال کی خوبصورت ترین غزل. کمال ہے، زبانی یاد کر لی تم نے. دیکھو اس نظم میں نہ فلسفہ تمدن ہے، نہ انسان کامل ہے، نہ قصہ آدم ہے، نہ مقاصد آفرینی ہے. انور مقصود، یہی میری شاعری تھی. علامہ آپ نے غالب کا ذکر کیا، داغ کا ذکر کیا، میر تقی میر کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا، جبکہ آپ کے کئی اشعار میں میر کا رنگ ملتا ہے. چونک جاتے ہیں کہ میرے اشعار میں میر کا رنگ؟ کون سے اشعار میں؟ علامہ برا مت مانیے گا، میر برا مت مانیے گا. میر بولے ہاں ہاں سناؤ سناؤ. میر نے کہا عشق تھا جو رسول ہو آیا، ان نے پیغام عشق پہنچایا. عشق تھا جو رسول ہو آیا، ان نے پیغام عشق پہنچایا. آپ نے لکھا عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. علامہ یہ تو وہی ہے پورا. دوسرا سناؤ کوئی. میر نے کہا عشق ہے، عشق حق ہے کہیں، نبی ہے کہیں، ہے محمد کہیں، علی ہے کہیں. آپ نے کہا مولا علی خیبر شکن عشق. آپ نے کہا کہیں مولا علی خیبر شکن عشق. پورا علامہ وہی ہے. میر نے کہا مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا. آپ نے کہا خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، مگر نہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. یہ بھی پورا میر ہے علامہ. اچھا تم بہت غور سے پڑھتے ہو. آپ نے کہا تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا.
علامہ میر پہلے کہہ چکے ہیں، دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا۔ میر نے کہا مسجد میں امام آج ہوا آ کے کہیں سے، کل تک تو یہی میر خرابات نشیں تھا۔ آپ نے کہا جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، بلا کے دیر سے مجھ کو امام کرتے ہیں۔ میر نے کہا فریاد انہی رنگوں ہے گلزار میں ہر صبح، بلبل نے میری طرز سخن صاف اڑائی۔